الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے روشنی کے رب کی، من شر ما خلق ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونک مارتی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آخری دو سورتیں ہیں قرآن کریم کی کتابت کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم جس انداز سے لکھا گیا ہے تو لکھنے میں یہ سب سے آخری دو سورتیں۔ مجھے سورہ ناس پڑھنی چاہیے لیکن میں نے سورہ فلق پہلے پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر کل 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کے اندر کل 6 آیتیں، دونوں ملا کر کے 11 آیتیں بنتی ہیں، اور یہ 11 آیتیں اسی انداز سے، یعنی پہلے سورہ فلق کی 5 آیتیں پھر سورہ ناس کی 6 آیتیں، یہ مکمل 11 آیتیں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں۔ ان دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ جو شخص یہ دو سورتیں پڑھتا ہے صبح اور شام یا نماز کے بعد، یہ دو سورتیں اس پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں ہمیشہ دنیاوی امور کے تعلق سے بھی اور دینی امور کے تعلق سے بھی انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، اگر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو تیر اور کمان سے بھر دے، تیر اور کمان سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تو انسان کون سی جگہ پناہ تلاش کرے گا؟ تو اس بزرگ نے کہا، جس نے تیر اور کمان بنایا ہے اس کے بغل میں چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، تیر آگے نکل جائے گا اور وہ بغل میں ہے تو وہ محفوظ رہے گا۔ تو جو بندہ ان دو سورتوں کو پڑھے گا، معوذتین ہے، یہ دو سورتیں اس کو اللہ کی پناہ کے اندر داخل کر دیتی، اور جو اللہ کی پناہ میں داخل ہو گیا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وضاحت میں نے کی کہ ان دو سورتوں کا نام ہے معوذتین، یعنی پڑھنے والوں کو اللہ کی پناہ میں داخل کرنے والی۔ قرآن کریم کی کچھ آیات اور سورتیں ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے، کہ وہ واقعہ پیش آیا اس وقت قرآن کی ان آیات کا یا سورتوں کا نزول ہوا ہے، اس واقعے کو سبب نزول کہا جاتا ہے، یا ان آیات اور سورتوں کے اترنے کا سبب بنا ہے یہ واقعہ۔ تو ان دو سورتوں کا بھی ایک واقعہ جو سبب نزول ہے، وہ واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ مکہ کے اندر نبوت ملنے کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال تک، اور پھر 13 سال کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ کے کفار نے آپ کو جسمانی تکلیفیں پہنچائی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے ایک فیڈریشن بنایا، ایک وفاقی تنظیم بنائی، اور یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر امن و امان کے ساتھ مدینہ کے اندر رہیں گے، اور باہر کی کوئی طاقت چاہے آپ پر حملہ کرے یا مسلمانوں پر حملہ کرے، ہم سب مل کر ایک ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا اور اتفاق کر لیا، مگر پس پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لامتناہی سلسلہ سازشوں کا شروع کر دیا۔
کبھی آپ جب دیت وصول کرنے جا رہے ہیں تو ایک آدمی کو متعین کر رکھا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ نعوذ باللہ آپ ختم ہو جائے. وہ جس بیماری میں ملوث تھے وہ حسد کی بیماری تھی. اس حسد کی وجہ سے یہودیوں میں ایک یہودی تھا، اور حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بنا پر تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. اس لیے ان کی اولاد میں جتنے بھی لوگ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں سب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. اور یہودیوں کی تورات میں بھی اور عیسائیوں کی انجیل میں بھی بار بار یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور وہ ان کے انتظار میں بھی تھے. اس لیے جب ان کا کفار سے جنگ ہوتی تھی تو چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو آخری نبی تو بھیجنے والا ہے اس کی برکت سے ہم کو ان کے خلاف فتح عطا فرما. تو ان کی کتابوں میں حضور کے تعلق سے اوصاف اتنے واضح تھے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے آخری نبی کو بھی اسی انداز سے جانتے تھے. تو وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. اور اللہ کا منشا یہ تھا کہ جب سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آئے تو آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے. اب یہ نبی بنی اسماعیل کے اندر آ گئے تو ان کو حسد پیدا ہو گئے. اس لیے وہ آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. جیسا کہ ہمارے برادران وطن انتظار میں ہے کل کے اوتار آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ وہ کل کے اوتار سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ انتظار میں ہے کہ ہمارے اندر آئیں گے. اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جیسے یہودی نہیں مانتے. اب یہ حسد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو یہودیوں میں ایک شخص تھا لبید ابن عاصم. اس نے بھی جادو سیکھ رکھا تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھا رکھا تھا. تو اس نے اور اس کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگے. دنیاوی امور میں آپ کو بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا ایک کام آپ نے کیا نہیں مگر آپ کو لگتا تھا میں نے وہ کام کر لیا. دینی امور میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، دنیاوی امور میں بسا اوقات ایک بات آپ نے کہی نہیں ہوتی تھی مگر آپ کو خیال ہونے لگتا تھا کہ وہ بات میں نے کہہ دی ہے. وہ جادو کے اثر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چند دنوں تک. پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ جو بات مجھے اللہ سے معلوم کرنی تھی وہ میں نے معلوم کر لی ہے. پوچھا گیا رسول اللہ کون سی بات؟ کہا رات میں جب میں سویا تو دو فرشتے انسان کی شکل میں میرے پاس آئے. ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور آپس میں دونوں بات کرنے لگے. ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان صاحب پر جادو ہوا ہے. اچھا جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے صاحب نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے آپ پر راز پورا فاش کیا جا رہا ہے. تو دوسرے صاحب نے کہا لبید ابن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا. پھر کہا جادو کس چیز میں کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بال کو لے کر ایک رسی اس پر باندھ دی گئی ہے اور کنگھی کے اندر اس کو ایک جگہ دفن کیا ہے. اچھا کون سی جگہ دفن کیا ہے؟ ایک کنویں کے اندر وہ بال ڈال دیے گئے ہیں جس کنویں کا نام ہے بیر زروان. زروان کنویں کا نام ہے، بیرون عربی لفظ ہے.
زروان نامی کنواں، یہ پورا راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر منکشف کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا تو جادو کے اثر سے وہ پانی پورا پیلا ہو گیا تھا یا مہندی کے رنگ کی طرح بہت سرخ ہو گیا تھا، صرف اس جادو کے اثر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ 11 آیتیں اتری اور ان بالوں کے اندر 11 گرہیں لگائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھولتے تھے، دوسری آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھولتے تھے۔ 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہیں کھولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے طبیعت کے اندر انقباض ہو رہا ہے، سکڑپن محسوس ہو رہا ہے۔ جب یہ 11 گرہیں کھل گئی تو میری طبیعت میں بشاشت آ گئی، بالکل انبساط آ گیا، مجھے جکڑ رکھا ہو اور جکڑ سے میں چھٹ گیا ہو، اب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، اب وہ ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ سے کہتی تھی کہ جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے تو آپ صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی آپ نے نہیں بتایا کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے۔ وہ تو وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دی تو وہ روایت حدیث میں آ گئی، اس وجہ سے نام معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور مقصود یہی تھا، اب میں نام کیوں بتاؤں؟ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی نام بتا دیتے تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے پر تیار تھی، وہ اس کو باقی نہ چھوڑتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا نام نہیں بتایا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا مگر شریعت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکی کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس جادو کے اثر کی وجہ سے کوئی بات اللہ کی طرف سے بتائی ہو اور آپ نے امت کو نہ بتائی ہو۔ اللہ نے کسی انسان کو ایسی طاقت نہیں دے رکھی کہ وہ نبی پر جو اللہ نے شریعت کی طرف سے امور متعین کر رکھے گئے ان امور میں رکاوٹ ڈال سکے۔ اس لیے دینی امور میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر سوال ہوتا ہے پھر جادو کا اثر آپ پر ہوا کیوں جبکہ آپ تو نبی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نبی انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جب نماز پڑھاتے تھے کسی آیت کو بھول جاتے تھے تو کوئی صاحب آپ کو پیچھے سے لقمہ دیتے تھے تو آپ نماز سے فراغت کے بعد کہتے تھے انما انا بشر فانسا، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، پر جب میں بھول جاؤں ذکرونی تو مجھے یاد دہانی کراؤ۔ تو یہ نبی کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں اور آپ کی ذات میں جامعیت ہے۔ جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہے تو سب سے بہترین اس کے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ میں بہترین ٹیچر کیسے بن سکتا ہوں، ٹیچر کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو جنہوں نے اپنے شاگردوں کی ایسی جماعت تیار کر دی جن میں رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اچھا شوہر کیسے بن سکتا ہوں، 11 ازواج مطہرات کے شوہر کی زندگی پڑھ لو، تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے دے تو حکومت مجھے کس انداز سے کرنی چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو بے تاج بادشاہ اپنی گردن جھکاتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس نبی کی زندگی پڑھ لو، بادشاہت میں آپ کو رہبری مل جائے گی۔ اگر مجھے فقر فاقہ سے گزرنا پڑے تو میں تسلی کی ذات کو لے کر حاصل کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لو، خندق کے موقع پر آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو فقر فاقہ میں بھی تسلی ہے، مالداری میں بھی تسلی ہے، ہر فیلڈ کے اندر تسلی ہے۔ اگر میرا بھائی میرا مخالف بن جائے اور میرے خلاف حسد کرنے لگے اور میرے خلاف اگر حسد بڑھ گیا اور جادو تک کی نوبت آ گئی
تو میں کس ذات کو سامنے رکھ کر تسلی حاصل کروں؟ تو اس تسلی کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے کہ جب نبی کو بھی جادو کے ذریعے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اور وہ نبی اتنا صبر کر رہے ہیں کہ نام تک موت تک نہیں بتا رہے ہیں، تو اگر میرے کسی امتی کو یہ تکلیف پہنچ جائے تو میری ذات کو سامنے رکھ کر کے مجھے اسوہ بنائے، مجھے آئیڈیل بنائے تاکہ اس کی وہ تکلیف کم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عجیب ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کا اثر ہوا۔ اس لیے ان 11 آیات کے اندر وہ تاثیر ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ، قل، اے نبی آپ اپنی زبان مبارک سے کہیے، جادو کا توڑ ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں، اس لیے اب کسی عامل وغیرہ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ پیغام ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے لوگو، یہ 2 سورتیں قرآن کریم کی میرے اوپر ایسی اتری ہیں جو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں اتری، ان کی کوئی مثال کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت ان 2 سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اور خصوصاً ان حالات میں تو ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے اور اس کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے، آپ آیت الکرسی 4 قل پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، دم کر کر کے پورے بدن کے جس حصے تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اس حصے تک آپ اپنے ہاتھوں سے دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بیماری لاحق ہو گئی اور آپ بالکل آخری حالت میں تھے کہ زبان مبارک سے صحیح الفاظ تک نہیں نکل پا رہے تھے، لیکن زندگی بھر کا مجھے معمول یاد تھا آپ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں پر میں نے ان 2 سورتوں کو پڑھا، اور آپ کے ہاتھ کمزوری کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، تو آپ کے ہاتھوں کو میں نے اٹھا کر آپ کے بدن کے جس حصے تک پہنچ سکتے تھے اس حصے تک میں نے پہنچا کر کے آپ کو دم کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا یہ معمول ہے تو ہمیں تو بطریق اولا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ کچھ شیاطین اور کچھ نقصان پہنچانے والے ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ ظاہری دشمن اگر تیر سے مقابلہ کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو نظر بھی نہیں آتے کہ یہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ان سے بچنے کے لیے اس بے نیاز ذات کی پناہ میں چلے جاؤ، وہ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کس کے بارے میں کیا چل رہا، اس لیے جب اس کی پناہ کے اندر اگر انسان چلا گیا تو کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم نے لکھا ہے، ان 2 سورتوں کو پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی پناہ میں چلا گیا تو 2 باتوں میں سے ایک بات تو ضرور اس کو حاصل ہو، ایک تو یہ کہ تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر ابھی اس کو تکلیف پہنچائی نہیں گئی ہے تو تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی ان سورتوں کی برکت سے، اور اگر تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی نعمت سے بدل دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کل قیامت کے دن تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ بے حساب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو بلا کر کہہ دے آ جاؤ ہمارے دربار میں بے حساب ہم نعمتیں تم کو دیں گے، تو بادشاہ کا بے حساب بھی بے حساب ہوتا ہے، اللہ کا بے حساب کتنا بے حساب ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا، کچھ بندے اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کاش دنیا کے اندر ہماری چمڑی کو کینچیوں سے ادھیڑ دیا جاتا تو بھی ہم صبر کر دے کہ آج ان لوگوں کو اتنا سارا بدلہ مل رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن وہ مصیبت اتنی بڑی نعمت بن جائے گی کہ جن کو وہ نعمت نہیں ملی وہ بھی تمنا کریں گے کاش دنیا کی ایک
ختم ہونے والی تکلیف ہم برداشت کر دیتے لیکن آج اجر کے مستحق ہو جاتے، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، اس لیے کسی بزرگ کا مقولہ ہے، میں نعمتوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ مجھے پسند ہے کہ مصیبتوں میں رہ کر صبر کروں، کیونکہ مصیبتوں میں رہ کر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر یہ 11 آیت جو اتری ہیں، ان 11 آیتوں کا خلاصہ بہت مشکل ہے، لیکن چند آیتوں کی بات تو میں کر لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کی پو پھٹنے کے رب کی۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، روزانہ چھا جاتی ہے، اور پھر اسی تاریکی کے پیٹ سے ہی نور نکلتا ہے، اور یہ نور کون نکالتا ہے کوئی انسان؟ اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو رات کو 2 بجے وہ صبح کر دیتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جہاں دیدہ بنایا ہے، جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے، یہاں سے فلائٹ شروع ہوئی یہاں آ کر کے رکے ہیں، اس لیے ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے سفر در سفر اور ایک ہے دنیا میرے آگے۔ اللہ نے پوری دنیا کے سفر کرائے ہیں اور عجیب ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر وہ بولنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت پرچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا قلم چلتا ہے تو علماء کی عقلیں حیران ہیں۔ اس لیے امریکہ نے کہا تھا کاش یہ آدمی ہمارے پاس ہوتا تو ہم بہت فائدہ اٹھاتے، لیکن ان کا ملک ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا۔ وہ شیخ الاسلام، خیر میں کیا بات کہہ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں جب میں ناروے گیا 72 گھنٹے مسلسل رات، اب جہاں 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے ان کا کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تو کیا قرآن کریم کی 20ویں پاری کی آیت مجھے یاد آئی، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی آپ فرما دیجئے بھلا تم بدلاؤ اگر رات کی تاریکی کو ہم قیامت تک لمبا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، جو روشنی کو تمہارے پاس لے کر کے آئے، فلا تسمعون، کیا تم ان باتوں کو نہیں سنتے؟ تو صبح کی پو پھٹنے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو اندھیرا چھا گیا اسی اندھیرے کے پیٹ کو چاک کرتے ہوئے اللہ تعالی صبح کی پو نکالتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی اندھیرا آ گیا ہے، مصیبت کا، کفر کا، شرک کا، گناہوں کا اندھیرا آ گیا، اس اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اسی اندھیرے سے اللہ روشنی میں تمہیں لے کر کے آئے گا۔ اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے، ورنہ آسان بات ہے صرف یہ کہہ دیتے میں عالم کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن قسم کس کی کھائی گئی؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ دنیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، جناتوں کو بھی، شیاطین کو بھی، کافروں کو بھی، فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ کون کون تکلیف کا باعث بن سکتی ہے وہ مٹیریل تیار کرنے والا زیادہ جانتا ہے، اس لیے اسی کی پناہ میں چلے جاؤ تو ساری تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے، مالدار سے مالدار، غریب سے غریب، ہر طرح کی نعمتوں میں رہنے والا، دیندار سے دیندار، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پیدائش سے موت تک مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک عالم اللہ نے ایسا بنایا جہاں تکلیف کا تصور نہیں ہے، وہ عالم جنت ہے، وہاں انسان تکلیف کو تصور بھی نہیں کر سکے گا، اور ایک عالم جہنم ہے جہاں خوشی کا تصور نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک عالم اللہ نے تیسرا ایسا بنایا ہے کہ جہاں تکلیف ہے اور کبھی خوشی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم۔ جن گھروں میں آج خوشیاں ہیں کل جوان کی موت سے وہ غم قدے میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ ہماری زندگی، یہ زندگی کا ایک اصول سمجھیے کہ یہاں غم اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کو دور کرنے کے واسطے دو گھنٹے 3 گھنٹے تبصرے کرنے کے بجائے اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔
وہاں ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. ان صورتوں کا مقصد یہی ہے، جو کرنا ہے اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے وہ ہم کرتے نہیں. حالات بہت ناساز ہیں، لوگ ہم کو بہت پریشان کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور کسی انسان کو اتنی بھی تکلیف مت پہنچاؤ کہ وہ آپ کا معاملہ اللہ کے دربار میں لے جائے. کیونکہ یہاں 2-3 روپیوں کا گھوٹالہ کر سکتے ہیں، سی اے کے ذریعے وہ چھپا بھی سکتے ہیں، مگر اوپر کا جو سی اے ہے وہاں تو ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اس لیے بزرگان دین جب سورہ طارق کی ایک آیت پڑھتے تھے، یوم تبلی السرائر، کل قیامت کے دن سارے راز کی باتیں، ساری پوشیدہ باتیں بالکل اللہ کے سامنے 2-2-4 کی طرح واضح ہو جائے گی. کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا؟ یہاں دل میں چھپا رہے ہیں تو سامنے والا نہیں دیکھ رہا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی، ورنہ میں اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا. خیر، من شر ما خلق. تو جب اس دنیا کے اندر اللہ نے خوشی اور غمی دونوں رکھی ہیں تو دونوں چیزیں آنے والی ہیں، لیکن مصیبت برداشت نہیں ہوتی تو اللہ کی پناہ میں چلے جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. کیونکہ عام طور پر جنات اور شیاطین جو جادو وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں یا نقصان پہنچانے میں مشغول ہوتے ہیں، وہ رات کا وقت زیادہ تر متعین کرتے ہیں. دوسری بات، رات کے اندھیرے کے اندر انسان راستہ بھی بھٹک جاتا ہے. رات کے اندھیرے میں جس راستے سے چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، مگر موذی جانور آ کر کے اس کو ڈس لیتا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اس کو پتہ نہیں چلتا. تو کون کون سی چیز مجھے رات کے اندھیرے میں تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ ایک دشمن دین دہاڑے آپ کے سامنے سازش کر رہا ہے تو آپ بچاؤ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں اگر آپ کے خلاف پلاننگ بنا رہا ہے تو آپ کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ میں رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ پھیل جائے اور میرے خلاف پلاننگ ہونے لگے. اس لیے خصوصی طور پر رات کے اندھیرے کا تذکرہ کیا گیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر منتر پڑھ کر کے پھونک مارتی ہیں. یہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر کے اس میں گرہیں لگا کر کے منتر پڑھ کر کے اس میں پھونک مارتا تھی. اور زیادہ تر عام طور پر جادو ٹونے کے لیے عورتوں کا بھی استعمال ہوتا. جناتوں کو بھی غلط راہوں پر لے جانے والے شیاطین الجن، یعنی جناتوں پہ شیطان ہیں، اور انسانوں کو غلط راہوں پر لے جانے والے شیاطین الانس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کا دشمن پیدا کیا ہے، وہ جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو ایک کو بہکانے والے جناتوں میں سے شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانے والے انسانوں میں سے شیاطین ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اس آیت میں حسد کا تذکرہ ہے. ایک ہے حسد. حسد کہتے ہیں جب فلاں شخص کی نعمت کو ہم دیکھیں، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو دینداری دی ہے، اللہ نے اس کو تقوی دیا ہے، وہ اچھا کما لیتا ہے، اچھی کار میں بیٹھ کر کے جاتا ہے، وہ نعمت مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے ختم ہو جائے. یہ ہے حسد. اور ایک ہے رشک اور غیبت. حسد ناجائز ہے اور بہت بھیانک بیماری ہے. میں بتاؤں گا کہ حسد کے درجے کتنے ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. ایک ہے رشک اور غیبت. اللہ نے ایک سے دین کی خوب خدمت لی ہے. اپنے دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے کاش دین کا علم مجھے حاصل ہوتا تو میں بھی اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نیتوں پر اجر دینا. یہ ہے رشک، یہ ہے غیبت، یہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خوب لٹا رہا. ایک آدمی غریب ہے، وہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش اللہ مجھے اگر مالدار بناتا تو میں بھی اللہ کے دین کے راہوں میں خرچ کرتا. یہ ہے غیبت اور رشک، یہ کرنا جائز ہے. لیکن حسد مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کی نعمت ختم ہونی چاہیے، یہ حسد ہے. دیکھیے
غیر اختیاری خیالات ہر انسان کے پاس آتے. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے خیالات ہی نہیں آنے چاہیے تو پھر تمہاری آزمائش کہاں؟ اللہ نے دل بنایا ہے، گھر کے اندر اگر کھڑکی بنائی ہے تو خوشبو بھی آئے گی اور بدبو بھی آئے گی. خوشبو آئے تو اچھی چیز ہے، لیکن بدبو آئے تو علاج کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ نے دل اور دماغ بنائے ہیں تو اچھے خیالات بھی آئیں گے اور برے خیالات بھی آئیں گے. اگر اچھے خیالات آ رہے ہیں تو سمجھو اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آئے ہیں، ان کا ویلکم کرو. فوراً نیکی کا تصور آیا فوراً کر گزرو تو مہمان بار بار آتے رہیں گے. ورنہ اگر مہمان نوازی نہیں ہوگی تو مہمان آنا بند کر دیتے. اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو فوراً چوکن نہ ہو جائے. حسد کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئی، یہ آئے گا. یہ آدمی دیندار بھی ہو کہ بے دین ہو، ہر ایک کے دل میں آتا ہے. یہ غیر اختیاری ہے، مگر اس کو پکانے سے دل میں آدمی بہت سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، اور دل میں پکا رہا گیا کئی منٹوں تک یا گھنٹوں تک، اب آدمی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو پکا کر کے اس کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ تو اس سے بھی اور بھیانک ہے. تو یہ حسد کے 3 درجات ہیں. ایک ہے نارمل خیال آ گیا، بس اس سے توجہ ہٹا دے، استغفر اللہ، اللہ میری حفاظت فرما. دوسرا درجہ ہے کہ وہ خیال آیا اور اس کو پکانا شروع کیا. اب نماز بھی پڑھ رہا ہے تو فلاں کے بارے خلاف سوچ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے تو کسی کے خلاف سوچ رہا ہے، یا عبادت بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا احساس تک نہیں. اور تیسری صورت کہ وہ خیال پکنے کے بعد اس کے خلاف پلاننگ شروع کرنا. یہ حسد کے 3 درجات ہیں. تو پہلے درجے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے درجے پر پکڑ ہے. اور اتنی خطرناک پکڑ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بشرطے کہ جس بندے کے خلاف حسد کیا ہے اس سے معافی مانگے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حسد کا علاج بتایا، 3 کام کرو. اور یہ کام اتنا مشکل ہے کہ جب وہ کام آدمی کرنے لگتا ہے تو دل پر آرے چلتے ہیں. جیسے ہی کسی کے خلاف اگر دل میں حسد آئے، غلط خیال آئے، فوراً اللہ سے استغفار کرو، اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما. یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی آپ کو ایک بسکٹ دے رہا ہے اتنی شاندار، لیکن معلوم ہے کہ انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر زہر ملایا ہے. آپ اس بسکٹ کو منہ سے قریب کریں گے؟ ایک خیال آپ کے دل کے اندر آ رہا ہے مگر وہ زہریلا خیال ہے، آ تو جائے گا کیونکہ بسکٹ بھی آپ کو سامنے والا پیش تو کر رہا ہے، تو وہ خیالات شیطان کی طرف آپ کے دل میں پیش تو کیا جا رہا ہے. اب اس کو پکانا اور ایکسپٹ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جیسے زہریلی بسکٹ کو نہیں کھاتے، ایسے ہی زہریلے خیال کو بھی نہیں پکائیں گے. لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما. دوسری بات، جس آدمی کے متعلق یہ خیال دل کے اندر آیا ہے، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ عطا فرما، اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. کر سکتے ہیں دعا، یہ کتنا بھاری کام ہے. لیکن خدا کی قسم کھا کر کہا جائے، سکون کی زندگی اسی میں ہے ہماری. آج ہمیں جو تکلیفیں اندر کی کھائی جا رہی ہیں وہ دوسروں کی نعمتوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. سامنے والے کا کچھ بھی نقصان نہیں، مگر ہماری زندگی اجیرن بنتی جا رہی. نہ سونا ٹھیک سے ہے، نہ نمازیں ٹھیک سے پڑھ پا رہے، نہ قرآن کی تلاوت ٹھیک سے پڑھ پا رہے. اس لیے جس آدمی کے بارے میں یہ تصور آئے، میں نے تو اپنے استاد کو بارہا دیکھا، کسی انسان کی نعمتوں کا تذکرہ کوئی آدمی آ کر اس نیت سے کرتا تھا کہ یہ صاحب ان کے بارے میں تو کچھ بولیں گے، تو حضرت فرماتے تھے الحمدللہ میرا ایک مسلمان بھائی تو خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کے مال میں اور ترقی دے تاکہ وہ 2 غریبوں کا بھی کام نکال سکے. کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں کتنے غریبوں کے گھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک آدمی کو ہم نے گرایا ہے، کتنے غریبوں کے پیٹ پر ہم نے لات ماری ہے. اس لیے حسد بہت بھیانک بیماری ہے، کیونکہ انسان اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا. اے اللہ جو تو نے اس کے نعمتیں دی ہیں، میں تیری تقسیم پر راضی نہیں ہوں.
اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اس مجلس میں ارادہ کرو اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ورنہ یہ بہت بھیانک بیماری ہے۔ آج اگر میرے دل سے یہ بیماری دور ہو جائے، سارے خرافات ختم ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہمارے درمیان یہ جو چپکلی سے ہو رہی ہے، ہمارے دل کو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے صاف رکھے، فوراً اللہ سے دعا کرے اللہ میری حفاظت فرما۔ دوسرے نمبر پر جس بھائی کے تعلق سے غلط خیال آیا اس کے بارے میں دعا کرو، جب اس کے بارے میں دل سے دعا نکلے گی پھر انشاءاللہ یہ بیماری آگے نہیں بڑھے گی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کی خوبیاں بیان کرو، فلاں آدمی کتنا اچھا ہے، فلاں آدمی کتنا نیک ہے، دل پر آ رہے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، میں اس کا تذکرہ کروں؟ نہیں کرو۔ یہ کہ حسد کا علاج، تو حسد کے 3 درجات ہیں اور اس کے علاج میں بھی کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں۔ اگر یہ بیماری ہماری دور ہو گئی انشاءاللہ پوری زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ آج کی سورت کا اتنا سبق ہے، یہ ایک سورت کا تذکرہ ہوا ہے، انشاءاللہ سورہ ناس کا تذکرہ اس کے بعد کے اگلے اتوار میں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات مجھے جو کہنی ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان جو احباب ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ ہماری جلوتیں بھی پاک ہو، ہماری خلوتیں بھی پاک ہو۔ جیسے ہمارا جسم کسی زخم کے لگنے سے خون نکلتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں جب غلط جگہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ آنکھیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ کانوں سے ہم غلط چیزیں غیبت وغیرہ سنتے ہیں تو ہمارے کان بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ دلوں سے ہم غلط چیزیں سوچتے ہیں تو ہمارے دل بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی سارے اعضاء کی ناپاکی کے حالت میں اگر ہم نماز یا قرآن وغیرہ پڑھیں گے تو اولاً ہمیں شوق نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی نے ایک بزرگ سے شکایت کی کہ کتنے دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے تہجد کی توفیق مل جائے، رات کی عبادت کی توفیق مل جائے، لیکن مجھے توفیق نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے دین کے اعمال کو درست کر دو، رات کے اعمال کے لیے اللہ خود بخود تمہیں کھڑا کرے گا۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا ہندی بھی ہو چکا ہے، حیا اور پاک دامنی۔ دیکھیے یہ چیزیں ماں باپ ہم کو نہیں بتا سکتے، اور چاروں طرف گناہوں کی طرف لے جانے والا ماحول ہے ہم کو۔ ہم اپنے آپ کو کیسے پاک دامن رکھیں، ہم اپنے آپ کی زندگی کو بے داغ کیسے بنائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ایسی شخصیت ہیں جن کی باہر کی زندگی بھی امت کے سامنے ہے اور خلوت کی زندگی بھی آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی پوری تفصیل امت کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی، ہمارے اکابر اور اسلاف کی بے داغ زندگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسان کے زندگی میں جو جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی شکل عالم مثال میں ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حرص اور لالچ ہوتی ہے تو عالم مثال کے اندر اس کو کتے کی شکل دی جاتی۔ اگر انسان کے اندر یہ گناہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے تو عالم مثال کے اندر اس کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خاندان ہے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب پر بلا تفریق حضرت اور ان کے خاندان کا احسان۔ ہندوستان کے اندر درس حدیث جو شروع ہوا ہے وہ شروع کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ صادر کرنے والے حضرت کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ پورے دین لوگوں کو سب اسباق پڑھانے میں مصروف رہتے تھے، تو گھر کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، مسجد بیت، مدرسے کے طلبہ اور حضرت اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو دہلی کی جامع مسجد میں صرف جمعہ کے دن جانے کا اتفاق ہوتا تھا، صرف جمعہ کے دن۔ تو جب حضرت گھر سے نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دے رکھی تھی کہ زیارت کے لیے پورا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک بار نکلتے تھے تو حضرت کی زیارت کے لیے بڑا ہجوم لگا رہتا تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد پھر حضرت نے یہ اہتمام شروع کیا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو گھونگھٹ ڈال دیتے تھے اپنے چہرے پر، اور مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے گھر واپس آ جاتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو حضرت کے خاص متعلقین تھے اور زیادہ ساتھ رہنے کی وجہ سے پھر بے تکلفی ہو جاتی،
ان سے کہا کہ آپ حضرت سے درخواست کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار زیارت کا موقع ملتا تھا، اس سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ فصیح الدین نام کا ایک خادم تھا حضرت کا، تو حضرت ایک مرتبہ جمعہ کے دن جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، اس نے بے تکلف انداز میں حضرت سے کہہ دیا، حضرت آپ ذرا رومال یا گھونگھٹ ہٹا لیجئے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں۔ تو حضرت نے وہ رومال فصیح الدین کے سر پر ڈال دیا، فوراً گش کھا کر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ جیسے ہی حضرت نے رومال میرے سر پر ڈالا ہے، خدا کی قسم اس زمین پر سوائے چند انسان کے سارے جانور نظر آ رہے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت وہ رومال ڈال کر کے جاتے تھے۔ کہتے ہیں نا کچھ بزرگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ وضو کے پانی سے کون سا گناہ دھل رہا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ مکاشفہ ہم سے چھین لے ورنہ تیرے سارے بندے گنہگار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں سے عادت چھوڑے اپنی، اللہ سے جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں عزم کر لے کہ ہم آئندہ اس گناہ کے اندر کبھی مشغول نہیں ہوں گے۔ ایک نوجوان نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی، حضرت بہت کوشش کر رہا ہوں مگر میں گناہ سے بچ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا تم اپنے نفس کے سامنے بہت کمزور پڑ رہے، تمہارا نفس تقاضا کرے ڈٹ جاؤ، مجھے نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اب ایک روم کے اندر چلے گئے اور وہاں لکھا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے، آپ کی ساری حرکات ریکارڈ ہو رہی ہے، تو انسان کتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ گناہ کے وہاں 100 اسباب اگر جمع ہو گئے تو بھی انسان محتاط ہو گیا۔ بس اگر ایک آیت کا استحضار ہو جائے کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا کیمرہ تو ہر وقت میرے اوپر لگا رہتا ہے، تو دل کے اندر اگر خیالات پیدا ہو رہے ہیں میں غلط کام کی طرف جاؤں، اس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیشہ مجھے دیکھ رہی۔ اگر اس بات کا استحضار آئے گا انشاءاللہ تقویت ملے گی اور انسان نفس کے اوپر حاوی رہے گا۔ اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے بچاؤ گے اللہ کے وہاں مقبولیت اتنی ملے گی۔ اس لیے ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، انسان یہ ہو جاتے ہیں، لیکن التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ توبہ، تو گناہ چھوڑنے کا عزم اور اللہ کے سامنے توبہ، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ ہم کمزور ہیں لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی بھی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اللہ کی توفیق مل گئی تو نیکی کرنا بھی آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان۔ اللہ ان باتوں